بھی اللہ رب العزت پوچھے گا کہ آپ کو اولاد دی تھی، نعمتیں ملی تھی، آپ نے ان کو کیا سکھایا، کیا پڑھایا، تو اس کے تعلق سے پوچھا جائے۔ تو ہمیں جو نعمتیں اولاد کے شکل میں ملی ہے تو خاص کر یعنی اپنے اوپر غور کرنے کے بعد سمجھیں گے، جب یہ سمجھیں گے کہ جو ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ سب اللہ رب العزت کی ملکیت ہے اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج یہ جو دن ہے یہ جمعہ کا مبارک دن ہے اور جمعہ کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں حدیث مبارکہ میں۔ اس میں سے ہم کچھ چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو جمعہ کے دن خاص کر کرنے کے کام ہوتے ہیں۔ دیکھیے، جمعہ کے دن خاص کر درود شریف کا کثرت سے اہتمام کیا جائے اور سورہ کہف بھی پڑھی جائے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جمعہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب جمعہ کے لیے نکلے انسان تو یہ سمجھیے غسل کرنا ایک طریقے سے سنت ہے، تو کرنا چاہیے، تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ مبارک دن ہے جو ہم کو ہر ہفتے ملتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں، اس میں کیا کام کرنے ہوتے ہیں اس کو بھی سمجھیں۔ اس میں ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے جس میں دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جو ہمیں بات کرنی ہے وہ تعلیم کے متعلق، یعنی آج ایسا ماحول، ایسا دور چل رہا ہے۔ آج یہ دیکھیے کہ کتنی دین سے بیزاری ہو رہی ہے۔ آج جو دعوے کرنے والے یعنی گھروں سے یعنی ایمان کتنا ہمارے گھر میں ہے، ہر شخص اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ دور بہت حساس ہے اور زمانہ جدید طرز پر ہے، اس لیے یہاں برائیاں بھی بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ ایسے دور میں، ایسے ماحول میں اپنے ایمان کو بچانا اور اپنے آپ کو دین اسلام پر کھڑا کرنا یہ ایک مشکل کام بھی ہے، لیکن جو کرنے والے ہوتے ہیں، جو ایمان پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جو اسلام کے ارکان کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، یعنی جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جب اللہ رب العزت کو حقیقی مالک سمجھیں گے، جب یہ سمجھیں گے کہ جو ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ سب اللہ رب العزت کی ملکیت ہے اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنین کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جو جان ہمیں ملی ہے، جو سانس چل رہی ہے، یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ جو مال ہمیں ملا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، تو ان پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے مطابق کوئی کام کریں، کہ اگر ہمارے پاس اگر اللہ نے مال دے دیا ہے کہ اس کو منچاہی جگہ خرچ کریں، اس کی بھی اللہ رب العزت گرفت فرمائیں کہ آپ کو مال کی شکل میں جو دولت ملی تھی آپ نے اس کو کہاں گوائی، اور یہ جو جان ملی ہے بظاہر یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جان ہماری ہے، یہ جسم ہمارا ہے، یہ ہاتھ پیر ہمارے ہیں، لیکن یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ ان تمام چیزوں کے متعلق اللہ رب العزت سوال فرمائے گا۔
کہ بھائی آپ کو جان ملی تھی، آپ کو عمر ملی تھی، آپ کو جوانی ملی تھی، آپ کو ہاتھ پیر دیے تھے، ان تمام چیزوں کو آپ نے کہاں استعمال کیا؟ تو یہ تمام چیزیں میں منمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں ان کے مطابق یہ ساری چیزیں ہماری ہونی چاہیے۔ اب اتنا تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ یہ ساری چیز اللہ کی ہے، حتیٰ کہ جو ہم سانس لے رہے ہیں وہ تمام چیزیں، وہ سانسیں بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت ہے۔ تو نعمت کی جب ہم قدر کریں گے تو اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور دوسری جگہ اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمت کو اگر شمار کرنا چاہیں کہ ہم گن لیں کتنی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں تو اس کا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ آپ جو ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں، آپ اسی کے متعلق اگر یہ سوچ میں پڑ جائیں کہ آخر یہ پانی کہاں سے ملا اور کیسے ملا، تو اس میں بھی بہت ساری آپ کو عبرت کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو پانی دے دیا، آپ آسانی سے پی رہے ہیں اور زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، یہ پانی کیسے ملا؟ تو میرے عزیز دوستو، ساری چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے۔ غور کرتے کرتے ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے کہ ہم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں یوں ہی اس لیے نہیں بنائی یا انسانوں کو بھیجا اس لیے نہیں ہے کہ وہ کھائیں پئیں اپنی زندگی بسر کریں اور عیش و آرام میں رہیں، اس کے بعد مر کر چلے جائیں، بس یہی زندگی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ زندگی کا ایک مقصد یہ ہے کہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، یعنی یہ امتحان کا گھر ہے۔ یہاں جو چیز ہم کریں گے اس چیز کی ہمیں پوچھ ہوگی، اللہ رب العزت کے یہاں ہر چیز کا سوال ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنی عبودیت کے لیے بھیجا ہے، تو خاص کر ہمیں اس چیز کو نظر آنی چاہیے، یعنی ہماری پوری کی پوری زندگی عبادت بنے۔ عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ صرف مسجد ہی میں بیٹھے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، عبادت، بلکہ عبادت تو ہر جگہ ہے۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، وہاں اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ آپ اگر کاروبار میں ہیں، وہاں اگر سچ بول رہے ہیں تو یہ بھی آپ عبادت کا کام کر رہے ہیں۔ آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو سنت کے مطابق کھائیں گے تو یہ بھی ایک عبادت شمار ہو۔ آپ رات میں سوتے ہیں اور سنت کے مطابق سوئیں گے تو یہ آپ کا سونا بھی عبادت ہوگا۔ تو اس طرح آپ کی پوری زندگی عبادت بنے گی، یعنی ہمیں بندے بن کر زندگی گزارنا ہے۔ ہمارے اندر کسی طرح کی تکبر نہیں ہونا چاہیے، جو کہ اللہ رب العزت کو بالکل ناپسند ہے۔ تو اس لیے نعمتوں میں سے ایک یہ چیز ہے جو ہمیں اولاد کی شکل میں اللہ رب العزت نعمت دیتا ہے، اس کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت پوچھے گا کہ آپ کو اولاد دی تھی، نعمتیں ملی تھی، آپ نے ان کو کیا سکھایا، کیا پڑھایا، تو اس کے تعلق سے پوچھا جائے۔ تو ہمیں جو نعمتیں اولاد کے شکل میں ملی ہے تو خاص کر یعنی اپنے اوپر غور کرنے کے بعد پھر اپنے اولادوں کی فکر کرنی، جیسے حدیث میں آیا ہے کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، یعنی ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ایک شخص حاکم ہے، بادشاہ ہے، تو اس کو اسی اعتبار سے سوال کیا جائے گا۔ اگر ایک شخص وہ گھر کا ذمہ دار ہے تو اس کے تعلق سے اس کے سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص پورے گاؤں کا بستی کا ذمہ دار ہے تو اس کے متعلق بھی پوچھ ہوگی کہ آپ کی یہ ذمہ داری ملی تھی، آپ نے کس طرح نبھایا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس میں سے ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار تو ہے ہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمیں اولاد کی شکل میں نعمتیں ملی ہے، وہ ہماری اولاد وہ کس طرف جا رہی ہے، کیسی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور کس چیز کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، دنیا ہے، دنیا کو بھی سمجھنا ہے اور یہاں رہ کے دنیاوی تعلیم بھی سیکھنا ہے،
لیکن اس سے زیادہ سب سے پہلے نمبر پہ جو تعلیم آتی ہے وہ تعلیم ہے دین محمدی کی، وہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے ہمیں سکھانا ہے۔ اگر ہم دین کی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دیں گے اور پھر ہمارے بچے دنیاوی تعلیم میں ماہر ہو گئے اور اسی میں ماہر رہے اور آخرت کی طرف، دین کی طرف نہ کوئی فکر آئی، تو میرے عزیز دوستو یوں سمجھیے ہم ایک طرح سے خسارے میں ہیں اور بڑے خسارے میں۔ کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جو غلط کام کرتا ہے اس کا سزا تو اس کو ملتا ہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اگر اپنے اولاد کی صحیح پرورش نہ کی اور اس کی اولاد اسی طرح غلط کام کرتی رہی تو اس کے برائیوں کی جو سزا ہے اس کے والدین کو بھی جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستو اس لیے اپنی طرف سے پوری ذمہ داری نبھانی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد صحیح تعلیم، صحیح دین حاصل کرے اور صحیح چیز پڑھے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا بچہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، دینی تعلیم سیکھ رہا ہے یا نہیں سیکھ رہا۔ اگر ہمارے یہاں محلے میں کہیں 10 گھر ہیں تو وہاں کوئی مکتب چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، یعنی اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے یہاں مسجد ہے تو یہاں فکر ہونی چاہیے کہ مسجد میں مکتب چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ اب مکتب چل رہا ہے تو ہمارے بچے مکتب میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ بسا اوقات تعلیم کا نظام ہوتا ہے، مکتب چل رہے ہیں، مدرسے بھی ہیں، ساری چیزیں، لیکن والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو وہاں تک بھیج نہیں پاتے ہیں، اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ترجیح دی جاتی ہے کہ اپنے انگلش کی تعلیم کا وقت ہوا، ٹیوشن پڑھنے کا وقت ہوا، ادھر بھیج دیے کہ بچوں کو پورے دن میں وقت نہیں مل پا رہا ہے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دے سکیں۔ کیونکہ ہم نے ان کو پھنسایا ہے۔ صبح وہ 8 بجے سے پڑھنے جاتے ہیں، وہ 2-3 بجے آتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ کھانا پینا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ٹیوشن بھیج دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا لکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو والدین بھی سمجھتے ہیں کہ بچے کے پاس کچھ ٹائم ہے ہی نہیں، ہم اگر کسی حافظ کو لگائیں بھی پڑھنے کے لیے تو کس وقت نکالیں، کون سا وقت۔ تو میرے عزیز دوستو ہمیں سب سے پہلے تو یہاں دین کو مقدم رکھنا چاہیے، اس کی تعلیم کو مقدم، کہ پہلا ہمارا بچہ قرآن کی تعلیم سیکھے گا، پھر اس کے بعد دیگر جو وقت ملے گے تو اس میں دیگر تعلیم سیکھے گا۔ تو جب ہم اس چیز کو کریں گے تو ہمارے گھروں میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی۔ اور جو صحیح تعلیم اگر برقرار رہے گی، ہمارے نسلوں میں اگر صحیح تعلیم باقی رہی تو اسلام بھی باقی رہے گا، اور دین اسلام کو جو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ ان کی ناکام ہوگی۔ اس لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا، انہی مکاتب اور یہ مدارس یہ سمجھیے ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی اگر جسم ہے انسان کے پاس اور اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو وہ جسم بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح یوں سمجھیے کہ جو مکتب ہیں اور یہ مدرسے ہیں یہ بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ یہ بھی فرمایا کہ یہ پاور ہاؤس ہے، یعنی دین قلعے ہیں، اور یہ پاور ہاؤس یعنی یہاں سے بجلی سپلائی ہوتی ہے، یہی مکاتب ہیں یا مدارس ہے، انہی سے دین کی بجلی سپلائی ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں پاور ہاؤس، وہاں سے بجلی سپلائی ہوتی ہے، ساری مشینیں چلتی ہیں، ساری چیزیں چلنے لگتی ہیں اور لائٹیں پہنچتی ہیں۔ تو اسی طرح یوں سمجھیے کہ جب یہ مکاتب ہیں، مدارس ہیں، یہاں سے بچے جب پڑھتے ہیں، پڑھ کر آگے جاتے ہیں تو دین کی بات کرتے ہیں، دین کا پیغام سکھاتے ہیں، کہیں امامت کرتے ہیں تو کہیں خطابت کرتے ہیں، تو وہی چیز ہے یہ جو مدرسے کا فیض آپ کو پہنچ رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو یہاں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، پھر یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کے قلعے ہیں مدرسے، تو جتنا ہم ان کو مضبوط رکھیں گے، مضبوط کریں گے تو اتنا ہم کو بجلی سپلائی ملے گی زیادہ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کا ماحول اچھا رہے اور دینی بجلی ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے تو اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو مضبوط رکھیں گے دینی قلعوں کو تو اور مضبوط ہوں گے اور دور تک وہ اپنی سپلائی کریں گے اور دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچے گی اور دین کی باتیں لوگوں میں عام ہوگی۔ تو ہمیں خود یہ ہمارا سمجھو فرض ہے کہ ہم ان کو مضبوط رکھیں۔ تو میرے عزیز دوستو تو ہمارا آنا بھی ہوا ہے، وہ کڑا کوشامبی سے آنا ہوا ہے جہاں کے امام صاحب ہیں،
تو ہمارا بھی ایک مدرسہ ہے وہاں، اور ابھی شروعاتی چل رہا ہے مدرسہ، اس میں دارالاقامہ میں بچے پڑھتے ہیں، اور شروعات کی گئی ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو ماحول ہے وہ گمراہی، ضلالت، بدعات کا ہے، تو ایسے ماحول میں ذرا کام کرنا ایک مشکل بات ہے، لیکن ہمت کی گئی ہے اور کوشش جاری ہے، اور آپ سب لوگوں کی دعائیں رہیں گی کہ انشاءاللہ وہاں کام ہو کر رہے گا، کیونکہ ہمارے علاقے میں جس طرح دیکھا جائے کہ پورا ایک منظم طریقے سے کوئی ایسا ادارہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے جس سے کہ باضابطہ عربی کے ساتھ ساتھ حفظ اور دینیات کے ساتھ ساتھ عربی کی تعلیم ہو سکے اس طرح، لیکن ایک فکر لے کر اٹھا گیا ہے اور ایک کوشش ہے، تو اگر آپ لوگوں کی دعائیں رہیں گی اور سپورٹ رہے گا تو انشاءاللہ وہ مدرسہ دھیرے سے دھیرے ترقی کرے گا، اور وہ اپنی بجلی دینی کام وہ علاقے میں اور علاقے سے ہٹ کر جہاں جہاں پہنچ سکے گی بجلی پہنچے گی۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے درخواست بھی ہے کہ بھائی وہ مدرسہ شروعاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی بہت ساری چیزیں ہیں، حالانکہ مدرسہ اسی گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر بھی ہے، تو وہاں پہلی بات تو باؤنڈری کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو انتظار کریں کہ یہاں ساری چیزیں ہو جائیں گی، یہاں کمروں میں کھڑکیاں بھی لگ جائے، پلاسٹر بھی ہو جائے، ساری چیزیں ہو جائے، باؤنڈری بھی ہو جائے، اس کے بعد کام شروع کیا جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نااہلی ہوگی۔ اس لیے جیسے بھی ہے، جس طرح بھی ہے، کام شروع کر دیا گیا ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے اللہ رب العزت مدد فرمائے گا، وہ اپنے بندوں کو ایسے کھڑا کرے گا، جو بندے آئیں گے اور کام کریں گے، اللہ رب العزت دین کا کام لے گا۔ اس لیے جمعہ کے بعد آپ لوگوں سے درخواست ہے، جس کو جو بھی حصہ لینا ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس ادارے میں حصہ لیں، اور اللہ رب العزت آپ کو